کہ میں سمجھ رہی تھی تیلی میں سوزش ہے شاید، نہیں وہاں پہ درد نہیں ہے مجھے۔ کس کس چیزوں میں آپ کو فرق نظر آیا ہے؟ یہ جو پسلیوں کے نیچے جو درد تھا وہاں سے میرے درد بہت کم ہو گیا، بس یہ جو سائڈ پہ ہے نا میرے درد ایسا نہیں ہے کہ بہت شدید درد اور میری برداشت سے باہر ہو، ایسا درد نہیں ہے، ہلکا پھلکا جیسے چلنے پھرنے سے لیٹتی ہوں ایک سائڈ پہ لیتی ہوں، پیٹ سارا ایک سائڈ پہ آتا ہے تو پھر یہ لیفٹ سائڈ پہ درد ہوتا ہے، جیسے اوپر والی جلد میرے درد کر رہی ہے، سوزش ہو جیسے امی کہہ رہی تھی کہ یہ سوزش ہے اس میں نا سیکا دیا کرو تھوڑا سا جی یعنی کہ بوتل پانی میں گرم کر کے نا، پانی گرم کر کے بوتل میں ڈال کے سیکا دیا کرو، اس سے بھی تو مجھے ریلیف ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو گیس کا ایشو تھا، پیٹ وہ ناف بہت آپریشن کم والی جگہ ہوا پر ہے، ہو؟ وہ بہت کم ہو گیا ہے، وہ بہت گیس کا ایشو میرے اب نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو کم ہو گیا، بواسیر والا ایشو وہ بھی کم ہو گیا ہے، وہ بھی کم ہو گیا، الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہے، ہاں جی۔ ٹھیک ہے نا۔ اب بس دیکھیں یہ ہے کہ آپ ہلکا پھلکا کتنے درد، پرسنٹ سمجھتے ساری سمٹم میں کتنے پرسنٹ آپ کو ریلیف آیا ہے؟ 19-20 نہیں، مجھے 17-20 کا ریلیف ہوا ہے، اس سے بھی ٹھیک ہے، زیادہ ہوا ہے، بس مجھے ہلکی سی یہ ہے کہ چلنے پھرنے سے یا بیٹھنے سے یا تو جس جگہ سے آپریٹ اسٹارٹ کرتے ہیں یا ادھر سے ختم کیا یہ سائڈ کا درد ہے، یہ سائڈ پہ ہے، یہ اللہ جانتا کیا ہے، لیکن ڈاکٹر اقرا نے مجھے عجیب کانفلکٹ میں ڈالا ابھی ہے۔ کتنے دن ہوئے میڈیسن یوز کرتے ہوئے آپ کو؟ مجھے 3-4 دن ہو گئے ہیں، 5 دن۔ 4 دن ہو گئے ہیں، چلو 5 دن لگا لیں۔ تو ہاں جی، پہلے اس سے پہلے بھی تو آپ نے گیسز کی دوائی شوائی سارا کچھ انہوں نے ساتھ دیا ہی ہوگا اینٹی بایوٹک کے؟ دیا تھا لیکن اس سے ریلیف نہیں ہوا تھا مجھے۔ نہیں ہوا تھا نا؟ تو دیکھیں ہاں اب اتنا فرق اگر آپ کو آیا نا تو آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جی، جی، بس اور کوئی بات؟ بس یہی پوچھنا تھا کہ ریشہ اگر اندر ہو اللہ نہ کرے تو یہ خطرناک ہوتا ہے؟ یہ اندر ہو تو خطرناک ہوتا ہے لیکن آپ کے ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تھوڑا ہاں بہت تو میرے تھیلی ہیں، ٹائپ کو پانی شانی یا سوزش وغیرہ، بعض دفعہ سوزش بھی اس طرح سے نظر آتی ہے، سویلنگ ہو جائے نا وہ بھی اس طرح سے ہاں نظر آتی ہے۔ تو وہ ہاں جب ریشہ جیسے ابھی 3-4 دن میں آپ کہہ رہے ہیں مجھے فرق آ گیا درد کے اندر، جو پہلے رات کو سونے ہی نہیں دیتا تھا، ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں ہاں دن میں اب تھوڑا چلنے پھرنے سے ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، جیسے سوزش اترے گی تو انشاءاللہ سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے ہاں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ اسی طرح بھاگتے رہیں گے پہلے کی طرح تو پھر مسئلے حل نہیں ہوں گے، آپ تھوڑا ریلیکس ہو کے رہیں۔ باقی الٹرا ساؤنڈ کا ڈاکٹروں کا آپ خود جائزہ لگائیں، خود سوچیں بیٹھ کے اپنے ذہن سے کچھ نہیں، کہ کتنے کے ڈاکٹروں کے پاس گئے، کسی کی کوئی بات دوسرے کے ساتھ میچ کی ہے تو بتائیں۔ نہیں بالکل بھی نہیں، میرے آپریٹ کو 3 مہینے ہو جانے، یہ 24 تاریخ کو، اگر میرے اندر ریشہ ہوتا یا پس ہوتی تو اب تک وہ پھیلنا تھا، انفیکشن بڑھنا تھا میرے اندر، جی، تو بس ابھی کچھ اتنا نہیں ہے نہ تو پھر پریشان نہ ہوں، دیکھیں یہ چیزیں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ جو وہم ہوتا ہے جی کیا جی، یہ ہماری آدھی بیماریاں بڑھاتا ہے؟ یہ آدھی نہیں بڑھاتا ہے، یہ 80% بڑھاتا ہے۔ اچھا، اس سے پھر ہاں، کیا ہوتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہی ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ وہی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ریلیکس ہوں، ہاں ٹھیک ہے میں نا جی؟ وہم جو بہت آپ کرتی کے ہوں، اندر خوف ہو، جو وہم ہو، وہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ مجھے یہ وہم آتا ہے بار بار، اس کا ہم حل نکالیں۔ پتا مجھے آج سے نا یہ کوئی 20-25-22 دن پہلے کی بات ہے، ابھی میں 1.25 مہینہ نہیں نہائی تھی نا، تو مجھے خواب آیا کہ میرے نا دونوں سائڈوں سے پیٹ کھل گیا ہے جیسے، تو میری جلد ساری اکھڑ رہی ہے، میرے ایک سائڈ سے وہ پسلیوں کے نیچے سے سوراخ ہو گیا، میں بڑے خوف سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ ذہن نے کام کیا کہ ایسے ہونا نہ شروع ہو جائے، تھوڑے دن ہوئے تو ڈاکٹر سلیم کے پاس گئی تو وہ ادھر سے انہوں نے دبایا تو ادھر سے وہ بڑا ہی پانی وہ ریشہ نکلنا شروع ہو گیا نا، تو میں سمجھی کہ یہ میرا کام شاید سچ ہو رہا ہے، بڑی مجھے ٹینشن، پھر میں نے کہا اچھا یہ تو کام میرا ایسے ہی تھا۔ اب یہ ایک سائڈ پہ وہ وقتی تھے جو سائڈ پہ درد ہوتا تھا، ادھر سے میں نے ہاتھ میں دیکھا کہ جیسے سوراخ سا ہو گیا، بڑی مجھے ٹینشن سے اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ جیسے مجھے گیس ہوتی ہے سوراخ نہ ہو جائے، یہ بھی مجھے وہم تھا۔ اس مسئلے سے نکلی ہوں کہ وہ جو جیسے میرے پیٹ کے جس حصے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ لوٹڑا سا
جلد کا ہاتھ میں آ جاتا تھا. اب وہاں کا جلد کی سوزش ہے تو وہ بھی ایسے ہو رہا ہے. یہ چیزیں کیوں ہے میرے ساتھ؟ اصل میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آپ کے کتنے بچے ہوئے تھے؟ میرے 3 بچے پہلے، 3 بیٹیاں پہلے تھی، یہ چوتھا بچہ. ٹھیک ہے نا. اب تینوں وہ اب نارمل تھے، اس وقت آپ کے اندر ڈر خوف تھا نا سارا؟ بہت خوف ہے. بہت خوف تھا. اب جب آپ کا بیٹا ہوا ہے اس وقت پریگنینسی کے دوران آپ کو کوئی ڈر خوف تھا؟ نہیں، میں نے تہجد پڑھنی، نماز پڑھنی، قرآن پاک پڑھنا، میں نے ڈر خوف نہیں رکھا اس بار. مجھے نہیں رکھا نا. کہ اللہ میاں نے نا انشاءاللہ اس بار بہت اچھا کرنا ہے. تو بار بار ایک بندے کی آزمائش چھوڑی میں نے. دیکھیں ہاں وہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں ہوئی تھی نا جب آپ میرے پاس نہیں آئے تھے، اس وقت آپ کے اندر کتنا ڈر خوف تھا اس حوالے سے. ہاں تب ڈر لگتا تھا کہ اللہ نہ کرے. میں میاں صاحب سے جی کہتی تھی ٹھیک ہے. اب جو میں نے آپ کو کہا ہے اس کے مطابق سب کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ لیکن یہ نقصان آپ کو صرف کیوں بھگتنا پڑا کہ آپ نے درمیان میں توکل چھوڑ دیا. توکل چھوڑ دیا. ہاں چھوڑا نا آپ نے. نہیں توکل اللہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑا. یہ میں اپنا دیکھیں آپ گیا تو ہے نا ڈاکٹروں کے پاس، آپ جانا تو شروع ہو گیا. میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ نہیں جانا. ہاں نہیں آپ نے منع. یہ ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود سب کچھ اسی طرح ہوا ہے نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب آپ کو مسئلے ہوتے ہیں، پھر جب کریٹیکل ہوتا ہے، پھر آپ آتے ہیں، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر وہی باتیں آپ دیکھیں آپ کو کتنا ریلیف آ رہا ہے. پھر آپ ڈاکٹر کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو نئی نئی چیزیں ڈائگنوز کریں گے. نہیں میں بار بار یہ ذہن میں سوچتی ہوں کہ اب میں نے بالکل وہم نہیں کرنا، ٹینشن نہیں لینی. جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہونا، ہو کے رہنا ہے. تو میں نے خوف نہیں کھانا. لیکن پھر وہم دل میں آ جاتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو. نہیں یہ ایسا نہ ہو. یہ آپ مجھے بتائیں گے جو ڈیلوژن آپ کے پاس آتے ہیں نا، اصل میں آتے ہی تب ہیں جب آپ کی روح بیمار ہوتی ہے، آپ کی قوت وائٹل فورس قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے نا، اس وقت وہم آتے ہیں. وہم آنے سے ہی بیماری آنے کے وہ سگنل دے رہی ہے آپ کو کہ آپ کو یہ بیماریاں آنے والی ہیں. آپ ان کا وقت سے پہلے علاج کریں. جب ٹیسٹ پازیٹیو ہو جاتا ہے پھر علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو آپ مجھے اپنے ڈر خوف بتائیں گے ان کی میڈیسن دیں گے، انشاءاللہ فرق ہوگا. جیسے آپ کو پہلے رات کو نیند نہیں آتی تھی، خواب تھا جب بچہ آپریشن کے بعد سے، اس وقت بھی آپ کو گیس کا اور قبض کا یہی ایشو چل رہا تھا. ایسا ہی تھا نا. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کا وہ ڈر خوف ختم ہوا، نیند آنی شروع ہوگی کہ نہیں آئی؟ جب آپ کی آنکھ لگتی تھی آپ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے یہ دیکھیں وہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ ریگولرلی دوائیوں کو چھوڑیں، یہ سارے دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ آتے ہیں. آپ دوائیوں کو جب چھوڑیں گے پھر انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے. چلو میں ابھی ایک پیشنٹ بیٹھا ہے ان سے بات کر لوں، پھر میں آپ سے دوبارہ بات کر لوں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک، بہاول نگر، لاہور، راولپنڈی، پشاور، گجرانوالہ کی جانب سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. آج جو میں نے آپ کے ساتھ ایک کیس شیئر کیا، یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ کیس ہے، بہت ہی پیچیدہ کیس ہے. اس کو کافی سارے مسائل تھے. سب سے بڑے مسائل تو یہ تھے کہ ان کے اندر ڈر خوف بہت زیادہ تھا. نمبر 2، ان کے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے وہ معذور پیدا ہوتے تھے، اور ہم ڈیلیوری کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. اکثر بچے مر جاتے تھے. صرف ایک ہی بیٹی ان کے پاس تھی، وہ بھی معذور تھی. لیکن الحمدللہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے ساتھ کیا ہوا کہ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نوازا، بیٹا دیا اور خوبصورت دیا، خوبصیرت بھی دیا اور صحت مند بھی دیا. تو یہ سب کمپلیکیشنیں جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ہومیوپیتھک دوا کے ساتھ ختم کی. نقصان ان کا پھر یہ ہوا کہ یہ تیسرے چوتھے مہینے میں حمل کے بعد جب ان کو پریگننسی ہو گئی، سارے مسئلے آ گئے، پھر یہ ایلوپیتھک ڈاکٹروں کی طرف چل پڑے. وہاں سے انہوں نے میڈیسن اور وہ سارا کچھ کھایا، جس سے ان کا آپریٹ ہوا. آپریٹ کے اندر پھر کمپلیکیشنیں پیدا ہو گئیں، گیس ہو گئی، قبض ہو گئی، اسٹول پاس نہیں ہو رہا تھا، وومٹ ہو رہی تھی. انہوں نے کافی ٹریٹمنٹ کروایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا. پھر یہ واپس آئے، پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہوا، پھر اس کی گیس، قبض، وہ تذابیت، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہوئیں. اس کے بعد سے پھر ان کا جو آپریشن خراب ہوا، اس کے سلسلے میں پھر یہ ایلوپیتھی کے پاس بھاگے جلدی کے چکر میں.
اصل میں ساری بات سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مریض جلد باز ہوتے ہیں، جلدی کیور ہونا چاہتے ہیں، ایک ڈاکٹر سے دوسرے سے تیسرے سے، وہ پھر ان مسائل کے اندر گھرے رہتے ہیں اور ان کی کوئی بھی ڈائیگنوز نہیں ہوتی ٹھیک، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ بیماریوں اور ادویات کے ساتھ ہی لڑتے رہتے ہیں، ساری زندگی ادویات بھی کھاتے رہتے ہیں اور ساری زندگی بیماریوں کے ساتھ بھی لڑتے قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو سارا مقصد کیس شیئر کرنے کا یہی ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، گریز کرنا ہے اور سمجھنا ہے جب آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سے پھر یہ اس چکر میں، زخموں کے چکر میں پھر ان کے اندر گیس پیدا ہو گئی، سوزش ہو گئی، درد بہت زیادہ، بواسیر بھی ہو گئی، اس طرح سے اور کمپلیکیشنیں بڑھ گئیں۔ پھر یہ واپس آئے، پھر میں نے ان کو دوا دی 15 دن سے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فائدہ دیا اور اس سے امپروومنٹ ہوئی، قبض بھی ان کی بہتر ہوئی، گیس بھی بہتر ہوئی، درد بھی بہتر ہوا، بواسیر بھی بہتر ہوئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہومیوپیتھی کے اندر بہت ساری صلاحیت رکھی ہے، بہت ساری بیماریوں کی شفا رکھی ہے، جس کو اللہ جب چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے شفا دیتا ہے، کیونکہ کرنے پر وہ قادر ہے، ہر چیز سے پہ وہ منسلک، ہر چیز پر وہ اپنی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہومیوپیتھی کے ذریعے شفا دی۔ تو سارا کے سارا کیس شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ دیکھیں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو ایسے کمپلیکیٹڈ کیسوں میں گھرے ہوئے ہیں، بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں اور پریشانیوں میں ہیں۔ جب وہ ان کو دیکھیں گے، ان کے اندر ٹرسٹ پیدا ہوگا، وہ پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں گے، جب ان کو شفا ہوگی تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔